بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہالت عام ہے، تربیت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے حالات خراب ہیں۔ یہ جملہ آپ بار بار ہر کسی سے سنتے ہیں۔ تو علم اور تربیت کون سی؟ جب علم بڑھ جائے گا، تربیت ہو جائے گی، تو یہ حالات درست ہو جائیں گے۔ تو دیکھو، ایک آدمی ہے، وہ بوٹنی پڑھ رہا ہے، یا فزکس پڑھ رہا ہے، یا کیمسٹری پڑھ رہا ہے، یا لاگرتم میتھس پڑھ رہا ہے، جیومیٹری میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ آیا اسکول کی ابتدائی تعلیم سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہم نے خود ڈبل میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ سیکھیں گے، بچوں کے لیے کمائیں گے اس نیت سے، اور یہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو اسکول کی ابتدا سے لے کر یونیورسٹی تک یہ جو مضامین مثلا انگلش سیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یا کمپیوٹر سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فزکس، کیمسٹری، سوشالوجی، جیولوجی یہ ہم سیکھتے ہیں، میں نے بھی سیکھی ہے، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھیں گے۔ اس میں کہاں پر تربیت ہے؟ تربیت کہاں پر ہے کہ آپ نے دل کی اصلاح کرنی ہے، دماغ کی اصلاح کرنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یہ فزکس میں کہاں ہے؟ کیمسٹری میں کہاں ہے؟ بایولوجی میں کہاں ہے؟ بوٹنی میں کہاں ہے؟ میتھس میں کہاں ہے؟ یہ آرٹس ہیں، آرٹ، فن ہے۔ علم، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوى ذلك فهو وسواس الشیاطین۔ عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بخاری مسلم کے استاد، وہ فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا۔ تو نفسیاتی اصلاح، دل کی اصلاح، اس کے لیے بہترین چیز وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی بات ہے، اور اس پر انہوں نے عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے اندر جو ایٹیکیٹس ہیں، اخلاق ہے، پرنسپلز ہیں، اور ہم ناکام ہیں۔ چنانچہ سید قطب شہید رحمہ اللہ یورپ چلے گئے، واپس آئے، ان کے الفاظ سن لیجئے: ذهبت الى اوروبا فرأيت الاسلام بلا مسلمین ثم رجعت الى بلادی فرأيت المسلمین بلا اسلام۔ میں یورپ چلا گیا، وہاں اسلام تو تھا لیکن مسلمان نہیں تھے۔ واپس مصر، شام، لبنان، سعودیہ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین کی آزاد ریاستیں، روس کی، یہاں مسلمان زیادہ آباد ہیں، وہاں پر مسلمان تو ہیں لیکن ان میں اسلام نہیں ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے، دل کی تربیت، دماغ کی تربیت، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہم غلطی کیسے کھاتے ہیں، میں اور آپ۔ دیکھو، جہالت، تربیت، علم، اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک علاقہ ہے آپ کا، وہاں پر ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، آپ کے قریب اس کا گھر ہے، یا ڈی ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، آئی جی ہے پولیس کا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی مالدار آدمی ہے، پورا محلہ اس کے پیچھے باتیں کرتا ہے، یہ حرام خور ہے، پولیس والوں گالیاں بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھو، تربیت نہیں ہے۔ اب اس تربیت کا کیا مطلب ہے؟ کیوں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ گالیاں بھی دیتے ہیں، بے عزتی بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ بیچ دیتے ہیں گھر، تو فوراً بیٹی دے دیتے ہیں، فوراً بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ پھر کیا وہ غلط نہیں ہے؟ دن رات ایم این اے، ایم پی اے اور آئی جی، پولیس کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر میں رشتہ بھیجے، چونکہ اس کے پاس پیسے ہیں نا، تو رشتہ فوراً دے دیتے ہیں۔ تو پھر پیچھے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ تربیت ہے کیا؟ اصل میں جو ہم کسی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں نا، دوسروں کی دین کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، تو یہ باتیں جو کرتے ہیں، ہم جلتے ہیں اندر سے کہ کیوں مالدار ہے، اس کی کیوں عزت ہے،
اس کے پاس کیوں گاڑی ہے؟ تو وہ جو ہمارے اندر جلن ہوتی ہے نا، دل کی جلن، دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، تربیت نہیں ہے نا، علم نہیں ہے نا، جہالت ہے نا، تو ہم اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر وہ رشتہ بھیجے تو دے دیتے ہیں. اب یہ آئی جی پولیس ہے، اس کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں. اب اس کے کچھ رشتہ دار 10-15 ان کو دیتا ہے، دوست یار ہے ان کو دیتا ہے، تو وہ پیچھے باتیں نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی گفٹ اس کا پیسہ واپس نہیں کرتا کہ تو حرام خور ہے. لیکن جب اس کو نہیں ملتا ہے یا یہ جلتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام خور ہے، اور پیچھے باتیں کرتا ہے. حکمران خراب ہے. ہم خود کتنے خراب ہیں. کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم بھی حکمران ہیں اپنے جسم کے، ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم اپنے گھروں کے حکمران ہیں، ہم نے وہاں کون سے اصول وضع کیے ہیں؟ ہم نے معاشرے میں ہم حکمران ہیں، ہمارا دوست یار، تعلق دار، پبلک ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، ہم ان میں کتنا کام کرتے ہیں؟ ہم کتنی دغابازی کرتے ہیں، کتنا ہم گڑبڑ کرتے ہیں، کتنی ہم ڈنڈی مارتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار بدن میں ایک ٹکڑا ہے دل، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جائے، اور وہ فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جائے. وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دل کی اصلاح نہیں ہے. جس سے ہمارا مطلب پورا ہو رہا ہے اس سے محبت ہے، جس سے مطلب پورا نہیں ہو رہا ہے اس سے نفرت ہے، اور ہماری جلن ہے. تو دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دماغ کی اصلاح کی ضرورت ہے. تربیت، فزکس، کیمسٹری، یونیورسٹی کی تعلیم یہ ضروری ہم نے حاصل کی ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. لیکن ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول، اخلاق، یہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے. ایک آدمی نے اسکول پڑھا ہے، اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے، اور نہ مدرسے میں پڑھا ہے، عالم بھی نہیں ہے، عام انسان ہے، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک ہیں، تو اس کے پاس تو کوئی تعلیم نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ دینی. لیکن بڑوں نے اس کی جو تربیت کی ہے وہ 50 گنا اس عالم اور اس ڈگری والے سے افضل ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتا ہے، اس میں منافقت نہیں ہے. جو تربیت والی بات ہوتی ہے، تعلیم کی کمی، اس سے مراد صرف اور صرف دل کی اصلاح اور دماغ کی اصلاح ہے. کہ وہی آئی جی اگر ہم کو کہہ دے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو تو ہم دے دیتے ہیں، اور دن رات اس کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے. اپنے کام سے کام رکھو، اور ان کے لیے دعائیں کرو. ان میں غلطی ہو تو ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، ان کے لیے ذکر کرو، ان کے لیے دعا کرو، تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے. اللہ ہمارے نفس، دل اور دماغ کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.